السلام علیکم جی، مشرف صاحب نے شاید ایک دفعہ کہا تھا کہ پیٹرول اگر 100 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو یہ قوم 100 روپے لیٹر بھی پیٹرول ڈلوائے گی۔ یقین مانے ہماری قوم اتنی ڈر گئی، انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ جلوس نکالے، جلسے نکالے، تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ مشرف نے کیا بات کر دی ہے، اتنا مہنگا پیٹرول، اتنا مہنگا پیٹرولیم مصنوعات کون ڈلوا سکتا ہے۔ میں صرف مشرف صاحب کی روح کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب، ہم نے رات 300 روپے 350 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوایا ہے، اور اب ہمارا یہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو ایک ڈر تھا ہماری قوم میں، صرف پیٹرول کی پرائس کو لے کر نہیں، اوور آل ہم نے تمام ڈروں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں سے اتار دیا ہے، اپنے ذہنوں سے ڈر نام کی چیز ختم کر دی ہے۔ ایک ڈر تھا کہ ڈالر 300 کی لمٹ کراس نہ کر جائے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ڈالر بھی 300 کراس کر گیا۔ ہم نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ایز اے قوم یہ بھی ڈرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ پتہ ہے یہاں پہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت مہنگی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کیا بنے گا، ان کی جابس کو لے کر، ان کی بزنسز کو لے کر۔ پہلے ہم ڈرتے تھے، اب ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ سنتے تھے پرانے زمانوں میں کہ مغرب کے وقت یا عصر کے بعد اگر لال آندھی آئے تو سمجھ لو کہ کسی بے گناہ انسان نے خودکشی کی ہے۔ ہم ڈر جاتے تھے، میں بچپن میں سہم جاتا تھا، ڈر جاتا تھا لال آندھی کو دے کر۔ اب لال آندھیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اب تو ہماری قوم میں روزانہ کی بنیادوں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی ڈر نہیں لگتا، ہم سب کو اب ڈر نہیں لگتا۔ ہم کھلے عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھے گھروں کے بچے چوریاں اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ چور، ڈاکو، ڈکیت، اب آپ کے میرے گھروں کے بچے، لڑکے یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ وہ اگر اپنی بچیوں کے فیڈروں میں رات کو دودھ کی بجائے پانی ڈال ڈال کر پلائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈکیتیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یا خودکشی کریں گے یا لوگوں کو لوٹیں گے۔ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان ڈنکیوں میں بیٹھ کے 300 کی تعداد میں ایک کشتی میں یورپ جانے کی خواہش میں اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس بھی اب نہیں ڈرتے، وہ بھی بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ، اگر تو پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو خیر ہے، رستے میں بھی اگر کچھ ہو جائے گا۔ ڈر کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ہر ادارے میں ڈر کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا۔ آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن، آپ کہتے ہو نہیں جی ہم نہیں کروائیں گے، جائیں جو کرنا ہے کر لیں۔ ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ بہادر ہو گئے ہیں، ہم سب بہادر لوگ بن گئے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر ڈرتے تھے بجلی کا بل کتنا آئے گا، تمہارا کتنا آئے گا، اب پتہ ہے کہ اتنا آئے گا کہ میں پے نہیں کر سکتا، دیکھی جائے گی جو ہوگا سو ہوگا۔ ہمارے جج بڑے بہادر ہو گئے ہیں، ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، آئین میں دور دور تک ان فیصلوں کا جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم لوگ اپنے پولیٹیشنز کو سلیکٹ کرنے میں اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو بیرون ملک سے آتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی سٹیک ہمارے اس ملک میں نہیں ہے۔ ہم ان کو پہلے بھی ووٹ دیتے تھے، اب بھی ووٹ دیں گے، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا، خیر ہے یار 5 سال اور لوٹ کے لے جائیں گے۔ اسی طرح میڈیا میں ہر کسی کا ڈر ختم ہو گیا، تو ہم ایز اے قوم بہادر ہو گئے ہیں، اور اس کا میرا خیال ہے سارا کریڈٹ ہمارے حکمرانوں کو جاتا ہے۔ یہ جتنا انہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بہادر بنایا ہے۔ کاکڑ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں بہادر بنانے میں بھی پیش ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ ڈر جو ہے وہ رہے کہ اگر عوام باہر نکل آتی ہے تو ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو گٹر کی پائپ میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میرے ملک میں یہ ہم جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں، لیکن آپ لوگ پلیز تھوڑا سا ڈر اپنے اندر ضرور رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔